السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے اپنا تعلیمی سفر یہاں بیٹھے ہوئے ذہن سے گزرا، ماضی ایک یاد۔ یہاں قریب ہی بہاولپور اسکول، صادق پبلک اسکول سے میری ابتدائی اسکولنگ، اور پھر لاہور ایف سی کالج، کامن کرسچن کالج کے نام سے مشہور، وہاں سے گریجویشن کی، اور پھر اللہ نے یہ سمجھنے کی توفیق دی کہ دین کو بھی پڑھنا چاہیے جیسے ہم دنیا کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو پھر جامعات کو ڈھونڈا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی جامعہ حسنین فیصل آباد، وہاں کچھ عرصہ 7-8 سال قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے تعلق کے ساتھ بنائی ہے۔ انسان اپنے رب کے بغیر انسان نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگر انسان ہوتا تو پھر اللہ غیر مسلم جو کہ اللہ کو نہیں جانتے ان کو بھی انسان کہتا۔ اللہ کہہ رہے ہاں شکل و صورت میں انسان ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھو گے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزارنے والا جانور ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں تھوڑا سا پوز آیا ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی تو اللہ کی مانتے ہیں۔ جانور ان منکم الا یسبح بحمدہ سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ زمین آسمان میں چاہے چوپائے ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے وہ رینگنے والی چونٹیاں ہیں، چاہے زراعت کے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سب میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں کہہ رہا ہے بل ہم اضل، یہ تو انسان نہیں بلکہ انسانوں سے بھی، جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی برے ہیں، کیونکہ اللہ کو جاننا ہی انسانیت ہے، اللہ کو پہچاننا ہی انسانیت ہے۔ اور آپ سب جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر ہیں، یہ جو آپ کا فیلڈ ایگریکلچر ہے نا، اس میں اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ ہر ذرے پر اللہ کو آپ پہچان سکتے ہیں اگر اس نیت سے اور اس ذہن سے آپ اپنی اسٹڈی میں آگے بڑھیں گے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ زراعت والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ارے باقی دنیا والے تو جو مرضی کرتے پھریں، تمہیں تو میں براہ راست اپنے مشاہدات دکھا رہا ہوں۔ بیج کو ڈالو زمین میں، اس کے بعد زمین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائی کر سکتے ہیں۔ موسم اس کے مطابق ہو، سورج اس کے مطابق چڑھے، رات اس کے مطابق ٹیمپریچر اتنا جائے گا۔ میری اپنی کیونکہ ایگریکلچر فیلڈ ہے، زراعت یہاں ملتان ڈویژن کے ساتھ ہی میرا گاؤں ہے، وہاں ایگریکلچر سے ہی ریلیشن ہے میرا، تو ہم تو صبح دوپہر شام رات ہر لمحے یہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے، اللہ کرے ہن بارش نہ ہو جاوے، اللہ کرے ہن زیادہ گرمی نہ پہ جائے، آج کل ہے پریشانی اللہ کرے کورا نہ زیادہ پہ جاوے۔ تو پورے کا پورا ایگریکلچر سسٹم اللہ کے نظام پر بیسڈ ہے، اللہ کے نظام۔ افرأیتم ما تحرثون، تم دیکھتے ہو کہ یہ جو زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا کہ اللہ کہتا ہے ہم اگاتے ہیں۔
میں اپنی عام فہم زبان میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیج ڈالنے کے بعد کسی ایک بیج میں سے بھی کومپل نکال کے دکھائیں، نہیں نکال سکتے۔ دنیا پوری طاقت لگا لے گی نا تو وہ اس بیج کو حکم نہیں کر سکتی۔ آج کی ٹیکنالوجی، آج کی سائنس، آج کی میڈیسن، آج کی جو فیلڈ ہے، اس میں سے جو کومپل باہر بیج میں سے پھوٹنی ہے یہ کون نکالے گا؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ہم نکالیں گے۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اور اگر اللہ کہتا ہے ہمارا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو مٹی کے اندر ذرہ ذرہ کر کے توڑ دیں گے۔ تمہارے بیج کی ساری ٹیکنالوجیز اور بیج پہ ساری ریسرچ بھی میرے اللہ کا موسم اس کو ختم کر دیتا ہے۔ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے، 70% عام لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 70 سے بھی زیادہ فیصد ہے پاکستان کا مین سورس اللہ نے ایگریکلچر کو بنایا ہے۔ آپ لوگ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے اس ذہن سے پڑھیے گا، کیونکہ میرا علم تو زراعت ایگریکلچر کرنے والے کے برابر ہے، ڈیٹیل نہیں جانتا، لیکن آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہو۔ بیج کیسے پیدا ہوتا ہے، بیج کا وہ سیڈ کوٹ کیا ہوتا ہے، ایمبریو کیا ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ پودا باہر کیسے نکلتا ہے، پودا جب باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ پانی کا نظام ساتھ چلتا ہے۔ اللہ آسمان سے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ جو میں نے اردو میں سارا پہلے بیان کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون ہے جو زمین کے بوجھ کے اندر سے کومپل کو باہر نکالتا ہے، کون ہے جو بیج کے ایمبریو کو چینج کرتا ہے ایک پلانٹ میں، کون ہے جو اس بیج کی کوٹنگ کو توڑتا ہے اور اس میں سے ایک پودے کو باہر نکالتا ہے، کون ہے جو اس پلانٹ کو آگے چلاتا ہے۔ ہم کاشت کر کے بیٹھتے ہیں اور ہر دوسرے دن جا کے فصل کو دیکھتے ہیں، کچھ اگا کہ نہیں اگا، کتنے پرسنٹ بیج کامیاب ہوا، کتنے فیصد بیج میں سے پودا باہر آیا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ تمہارا رب ہی ہے، اس کائنات میں ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر۔ تمہارا رب ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے تمہارے دل پر بھی اور آس پاس کے نظام پہ بھی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرا جسم نشانی ہے، میرے آس پاس ارد گرد سارا نظام نشانیاں ہیں، ایک ایک درخت کا پتا، ایک ایک درخت سے پروڈیوس ہونے والی آکسیجن میرے اللہ لآیات لأولی الابصار، لآیات نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ افلا یتذکرون افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تبصرون۔ مختلف میرے اللہ کے انداز ہیں پورے قرآن میں، گھما کے وہ یہ سمجھاتا ہے تاکہ میرا دل یہ مان جائے کہ وہی